بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو سعيد الأشج قال أخبرنا عقبة بن خالد قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات يحسر عن كنز من الذهب فمن حزره فلا يأخذ منه شيئا. حدیث پاک کا درس جو چل رہا ہے، رمضان المبارک سے پہلے جنت اور جنت کے احوال سے متعلق احادیث کا بیان چل رہا تھا، اور آج کا جو درس ہے یہ اس سلسلے کا آخری باب ہے. یعنی اس حدیث پر احوال جنت کا بیان مکمل ہوگا، اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے کتاب و صفت جہنم کے جو احوال احادیث مبارکہ میں آئے ہیں اس کا بیان شروع ہوگا. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک الفرات یحسر عن کنز من الذہب، قریب ہے کہ دریائے فرات وہ سونے کے ایک خزانے کو ظاہر کر دے، ہٹ جائے اس سے. فمن حضرہ، بس جو بھی اس خزانے کے پاس پہنچ جائے، فلا یأخذ منہ شیئا، تو اس خزانے میں سے کچھ بھی نہ لے. یہ حدیث بڑی اہم بھی ہے اور بڑی عجیب بھی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث دراصل اشارہ ہے قرب قیامت کی ایک علامت کی طرف، اور قیامت کے قریب کے ایک فتنے کی طرف اشارہ ہے. اور وہ علامت یہ فرمائی کہ قیامت کے قریب دریائے فرات یہ مشہور دریا ہے جو عرب ملک عراق کے اندر یہ بہتا ہے اور کئی ملکوں تک یہ پہنچتا ہے، اور اس کی جو ایک شاخ ہے یہ بغداد سے ہوتے ہوئے بصرہ میں جاتی ہے. ہمارا جب سفر ہوا عراق کا، بغداد کا، ہم نے دریائے دجلہ اور دریائے فرات کو دیکھا ہے. اور حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریائے فرات کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کے دریاؤں میں سے ایک دریا ہے. دیکھیں، اسی نسبت سے اگر آپ غور کریں تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کی ایک کتاب آپ کے سامنے ہے جس کا درس ہے، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو جنت کے ابواب میں اسی نسبت سے لائے ہیں کہ چونکہ دریائے فرات جو ہے اس کا تعلق جنت کی نہروں سے ہے، جنت کے پانی سے ہے، اس نسبت اور مناسبت کی وجہ سے اس باب کو یہاں پر لے آئے. ایک علامت ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو دریائے فرات کا جو پانی ہوگا یہ ایک حصے سے ہٹ جائے گا. اور یہ تو ایک عام مشاہدہ بھی ہے، جیسے عام طور پہ لوگ جاتے ہیں، آپ کراچی میں ساحل سمندر پہ اگر چلے جائیں کلفٹن پہ، تو آپ دیکھیں پانی کی لہریں آتی ہیں، پھر یہ واپس چلی جاتی. جب یہ واپس جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، نیچے زمین کا وہ حصہ ظاہر ہو جاتا. یہ سردی گرمی کے موسم میں فرق ہوتا ہے. گرمیوں کے اندر یہ پانی چڑھتے چڑھتے وہ آگے تک آ جاتا ہے، سردیوں کے اندر یہ پیچھے چلا جاتا ہے. تو پانی جب ہٹتا ہے تو اس کے نیچے کی زمین ظاہر ہو جاتی ہے، اور اب اس پانی کے نیچے کی زمین میں کیا کچھ ہے اور کیا کچھ اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، یہ تو عجیب و غریب خزانے ہوتے ہیں جہاں تک انسان کی نظر نہیں پہنچتی. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو دریائے فرات کا ایک حصہ پانی کا ہٹ جائے گا.
تو نیچے سے زمین نے ظاہر ہونا ہے. تو وہ حصہ جب ہٹے گا تو نیچے زمین نہیں ہوگی بلکہ نیچے بہت بڑا خزانہ ہوگا خالص سونے کا, اور وہ کھل کے سامنے آ جائے گا. جب اتنا بڑا خزانہ دنیا کے سامنے آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے اندر چونکہ حرص مال بڑی شدید ہے, وہ تو تھوڑی سی دنیا کے لیے مرنے مارنے پہ تیار ہے. جب اتنا بڑا خزانہ ظاہر ہوگا اور دنیا کو پتہ چلے گا کہ بھئی دریائے فرات کے نیچے سے تو سونے کا خزانہ ظاہر ہو گیا ہے, تو سب لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے وہاں پر پہنچیں گے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہر آدمی پہنچے گا تو ہر ایک کے ہاتھ میں تو آنا نہیں. اب ایسی صورت میں ہوگا کیا؟ آپس میں جنگ ہوگی, اور یہ اس خزانے کے حصول کی جنگ اتنی شدید ہوگی کہ دوسری روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اس دریائے فرات کے خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ آپس میں لڑیں گے تو اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے. تو کتنے بچ گئے؟ ایک. یعنی یہ اشارہ تھا کثرت کی طرف کہ اتنے لوگ اس حرص کی وجہ سے آئیں گے, پھر آپس میں لڑیں گے, خونریزی ہوگی, قتل عام ہوگا, اور اتنا زیادہ ہوگا کہ 100 میں سے آنے والے 100 میں سے ایک زندہ جائے گا, باقی 99 اس کے اندر مارے جائیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خزانے کو اٹھانے سے, لینے سے, کچھ حصہ نکالنے سے منع فرمایا. اس لیے کیا فرمایا؟ فمن حضرہ فلا یأخذ منہ شیئا, کہ میری امت میں سے اگر کوئی اس جگہ تک پہنچ بھی جائے دریائے فرات تک, اور اسے وہ سونے کا خزانہ نظر بھی آئے اور لینے کا موقع بھی مل جائے, لیکن فلا یأخذ منہ شیئا, وہ اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کرے گا. کیوں؟ محدثین نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خزانے کی حرص رکھنے والا اور اس کو لینے کے لیے فکر کرنے والا, یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ جہنمی ہے. اور جو اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے گا, چاہے اللہ اس کو قدرت دے بھی دے اس کے اٹھانے کی, لیکن جو اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے گا, فرمایا یہ اس کے جنتی ہونے کی علامت ہو. دیکھیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت یہ پیشن گوئی فرمائی اور اپنی امت کو اس فتنے کی طرف آنے سے اور پھر اس میں سے کوئی فائدہ اٹھانے سے منع فرما دی. تو بہرحال یہ تو وہ نشانیاں ہیں جو کہ قیامت کے قریب ہونی ہیں, لیکن یہاں محدثین نے جو اصل نقطے کی بات لکھی ہے اور جس کو واقعی آج سمجھنا بھی چاہیے, کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر ارشاد مبارک میں ایک عبرت اور ایک سبق پوشیدہ ہے. یہ تو ایک دریائے فرات کی ایک بات ہے, لیکن اس سے مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ یہ چیز نقصان دے گی اور باقی چیز نہیں دے گی. محدثین نے فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو یہ سبق دیا کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی انسان کے اندر مال کی حرص بڑھتی چلی جائے گی, اور حصول مال کے لیے اگر اس کو یہ اندازہ ہو کہ بھئی مجھے ایک چیز مفت میں مل رہی ہے یا کم خرچ کر کے بہت زیادہ نفع ہو جائے گا, لیکن اس کے لیے مجھے تو بہت لمبا سفر کرنا پڑے گا, جانا پڑے گا, تو انسان اتنا حریص ہو چکا ہوگا کہ اگر یہ اپنے ملک سے اس کو عراق, بغداد, دریائے فرات جانا پڑے یہ وہاں بھی چلا جائے. یعنی حرص مال انسان کے اندر اس وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے یہ حرص پھر صرف دل تک محدود نہیں رہے گا کہ انسان کے دل میں حرص ہوگا, بلکہ اس کے حاصل کرنے کے لیے اگر اس کو لڑنا پڑے, ہتھیار چلانا پڑے, یہاں تک کہ مرنا پڑے اور اپنا خون بہانا پڑے, مر جانا پڑے, یہ اس کے لیے بھی تیار ہو جائے گا. تو آج اگر میرے عزیزوں, دوستوں, بزرگوں ہم غور کریں تو ان فتنوں کے آثار تو بالکل ظاہر ہیں. آج کی دنیا میں سب سے زیادہ جو انتشار ہے, اختلاف ہے, حرص ہے, لڑائیاں ہے, وہ کس چیز پر ہے؟ وہ حصول مال پر ہے, چاہے وہ اوپر کی سطح پر ہو یا نیچے کی سطح پر. اگر آپس میں دو ملک ٹکراتے ہیں تو وہ بھی ریسورسز کی جنگیں ہو رہی ہیں کہ بھئی مجھے کسی طریقے سے یہ معدنیات مل جائے,
اور اس فلاں ملک کے اندر جو یہ پیٹرول کے ذخائر ہے یا سونے کی کانیں ہیں، چاندی کی کانیں ہیں، کوئلے کی کانیں ہیں، فلاں چیز کے ذخائر ہیں، مجھے یہ مل جائے، تو وہ اس کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی عنوان قائم کرنا پڑتا ہے، اور وہ عنوان قائم کر کے وہ پھر اس ملک پہ حملہ آور ہو جاتا ہے اور اپنے مقصد کا کام بھی پیٹھ پیچھے کر رہا ہوتا ہے، اور دنیا کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ اگر میں یہ نہیں کرتا تو پھر تو بہت بڑا مسئلہ تھا، عالمی امن کا خطرہ پیدا ہو چکا تھا۔ تو در حقیقت اصلیت یہ ہے کہ قرب قیامت میں یہ ساری چیزیں حصول مال کے لیے پیدا ہو جائے گی، اور پھر نیچے کی سطح پر جس انسان کی جتنی فکر ہوگی وہ اس کے لیے لڑے گا مرے گا، جیسے آج کل ہے۔ اب ہر انسان کی ایک سوچ اور ایک مزاج بن چکا ہے کہ جی یہ چیز میرا حق ہے، یہ میراث کا اتنا حصہ، جی یہ تو میرا حق ہے۔ اب زمین کی چند فٹ کی جگہ ہے، لیکن اگر کسی نے کان میں ڈال دیا کہ جی دوسرا بھائی آپ کے ساتھ ہاتھ کر رہا ہے، آپ کے حصے کی چیز لے رہا ہے، تو پھر یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ میرا سگا بھائی ہے، میرا خون ہے، میرا عزیز ہے، میرا نسبی ہے، یہ ہے، وہ اس کے لیے ہتھیار اٹھا کے یا خود مر جائے گا یا اس کو مار دے گا۔ آج اس دنیا کے پیچھے ہم کیا کچھ کر لیتے ہیں، رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں، تعلقات کو چھوڑ دیتے ہیں، صلہ رحمی ختم کر دیتے ہیں، آپس کے تعارف میل ملاقات کو سلام کہہ دیتے ہیں، سب چیزیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرص اپنی جڑیں دل کے اندر بنا لے گا۔ اس ارشاد مبارک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تعیین تو ایک جگہ کی اور پھر تذکرہ ایک سونے کے خزانے کا کیا، لیکن یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ جیسے سونا زمین میں دفن ہوتا ہے، اپنی جڑ بنا لیتا ہے، علماء نے فرمایا اسی طریقے سے حرص مال یہ انسان کی دل کے اندر دفن ہو جاتا اور یہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے، پھر انسان اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، دن رات ضائع کرتا ہے، مال خراب کر دیتا ہے اس کے لیے۔ دیکھیں نا دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف اپنے مقصد کے لیے کہتے ہیں بھئی کچھ بھی ہو جائے میں تو اپنا حق لوں گا، مجھے عدالت جانا پڑے، کورٹ کچہری کرنا پڑے، میں کروں گا۔ وہ اصل حق اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا اپنا خرچ اور اپنی جان، اپنی صحت، اپنا مال، اپنی عمر اس کے حصول میں لگا دیتا ہے وہ، لیکن ضد ہے نا، شیطان انسان کو کھڑا کر دیتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا، حق تو لینا ہے۔ تو اس امت کو یاد رکھے یہ ترغیب نہیں دی گئی کہ یہ اپنا حق لے، ترغیب اس بات کی دی گئی کہ حق پر ہوتے ہوئے اگر یہ حق چھوڑ دے گا، حق پر تھا، اس کا حق بنتا تھا، پھر بھی اس نے حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں اس کی جنت کا ضامن۔ ترغیب تو اس بات کی دی گئی ہے میرے عزیزوں۔ تو اس لیے یہ قرب قیامت کے فتنے ہیں کہ یہ مال کی حرص انسان کے اندر بڑھتی چلی جائے گی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع کے لیے جو تعلیم دی وہ کیا دی کہ اگر کوئی اس جگہ چلا بھی گیا تو وہ اس میں سے کچھ بھی حاصل نہ کرے۔ کیوں؟ یہ لینا اور اس کی فکر کرنا فرمائی یہ جہنمی ہونے کی ایک علامت بن جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، حب جاہ اور حب مال جو دو الفاظ ہم سنتے ہیں اپنے بڑوں سے کہ دو مہلکات، ہلاک کرنے والی دو چیزیں، ایک وہ ہوتا ہے جو انسان کو اپنے اندر کچھ بنا دیتا ہے کہ بھئی میں تو کچھ ہوں، یہ حب جاہ ہے، اور ایک چیز حب مال ہے کہ انسان مال کی محبت میں پاگل ہو جائے۔ یہ دونوں چیزیں مہلکات ہیں۔ تو انسان اپنی آخرت کا، قبر کا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا، ساری چیزوں کا استحضار کریں، اس کو دن رات سوچا کریں، تب جا کر ان روحانی امراض کی اصلاح ہوتی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علیہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔